السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے وراثت ہی کے معاملے میں یہ جو ہماری بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، وراثت میں ہم جو بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے بہانے ہیں کسی کو نہ دینے میں۔ جیسے بھی ایک سوال ہے کہ ایک بہن تقسیم سے پہلے معاف کر رہی ہے، کیا مال لے سکتے ہیں؟ بھائیوں کا سوال ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کتنی سچائی ہے، کتنی غلطی ہے، کیا اس میں صحیح کیا غلط۔ اس میں ہم یہی کہیں گے وہ نہیں لے سکتے، بھائی نہیں لے سکتے۔ اسی طرح معاف نہیں ہوتا، وہ دباؤ میں ہوتی ہیں بعض کا، وہ دباؤ میں نہیں مانگتی ہیں اپنا حصہ۔ اگر زبان سے وہ کہہ بھی دیں تو اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اگر وہ دل سے نہیں دے رہی۔ اللہ کی عدالت میں مسئلہ جب اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ماحول ہے کہ اس ماحول میں اگر کوئی بہن کہہ بھی دے کہ میں نے اپنا حصہ نہیں لینا، تو اسے کہنے پہ مت جائیں، بلکہ زبردستی اس کو حصہ دیں۔ اس سے پہلے اس کو مال دیں، بعد میں فیصلہ وہ کرے گی کہ کس کو اس نے دینا بھی ہے کہ نہیں دینا۔ لیکن تقسیم سے پہلے ہی معاف کرا لینا یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، انتہائی ذلیل حرکت ہے۔ یہ سود سے بڑا بدترین حرکت ہے، سود سے بھی بڑی بدترین حرکت ہے۔ اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، اگر معاف ہی کرانا ہے تو بھائی معاف کریں۔ اپنی بیٹیوں کو اگر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو دے ہی رہا ہے، بھائی اگر معاف کریں تو اپنے بیٹوں کو اگر دیتا ہے تو وہ درس مسجد میں دے رہے ہیں، جس کو دیتا ہے بہن کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب کہ بہنوں نے اگر دینا ہی ہے اپنا حصہ، معاف کرنا ہی ہے، تو اپنا حصہ لیں نا، بعد میں ہو سکتا ہے کسی مسجد میں دے دیں، مدارس میں دے دیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر معاف کرنا ہی ہے تو بھائی معاف کریں، ٹھیک ہے نا۔ بیٹیاں اپنا حصہ لیں، کسی مسجد کو دے دیں، مدارس کو دے دیں۔ بھائیوں کو رسمی طور پر اگر وہ دیتی ہی ہیں تو وہ جیسے دیکھیں رسمی طور پہ مجبوری میں اکثر بہنیں دیتی ہیں، جیسے جہیز والا مسئلہ ہے، باپ مجبور ہوتا ہے اپنی خوشی کا نام آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ باپ مجبوری میں بیٹی کو جہیز دے رہا تھا تو کوئی اس کو باپ پہ یہ کہہ دے کہ جی باپ نے خوشی سے دیا ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، وہ مجبور ہے وہاں پہ۔ اب یہاں پہ بہن بھی مجبور ہوتی ہے بعض کا، جیسے جہیز والے مسئلے کا رواج بن چکا ہے، اسی طرح بہنوں کا حصہ کھانا یہ بھی ایک رواج بن چکا ہے، یہ بھی ایک رسم بن چکی ہے۔ اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں پر ہزاروں کروڑوں عورتوں کے حصے پر قبضہ ہو رہا ہو، وہاں پر بیٹیوں کو حصہ معاف نہیں کرنا چاہیے، اس رسم کو بڑھاوا دینے والی بات ہوگی، بلکہ اپنا حصہ لینا چاہیے۔ اور بھائیوں کو تو بالکل نہ دیں، بھائیوں کو بالکل معاف نہ کریں۔ اگر پیسے کی ضرورت نہ بھی ہو تو اس کو لے لیں، کسی مسجد میں دے دیں، مدارس میں دے دیں، بھائیوں کو نہ دینا چاہیے، بالکل نہ۔ اس کا اپنا فائدہ ہو جائے تاکہ یہ رسم ختم ہو، یہ ڈکیتی ختم ہو بھائیوں کی طرف سے جو ہے، کسی اور شخص کو دے دیں، بھائیوں کو بالکل نہ دیں، یہ ظلم ختم ہو۔ بھائیوں کو تو معاف کر دیتی ہیں لیکن اپنے شوہر سے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ یہی عورتیں اپنے بھائیوں کو تو معاف کر دیتی ہیں لیکن ان پیسوں کے لیے ہی اپنے شوہر سے لڑتی ہیں، دوسری شادی بھی نہیں کرنی دیتی شوہر کو۔ یہ مال ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح شوہر کا جو مال ہے وہ اپنا سمجھتی ہیں، حالانکہ شوہر کا مال بیوی کا ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اللہ نے رکھا ہے بیوی کا حصہ ہے شوہر کے مال میں، یا 1/8 یا 1/4۔ سب سے کم وارثوں میں بیوی ہے جس کا حصہ ہوتا ہے، دادی نانی مرنے والے کے ماں باپ سب سے کم حصہ، لیکن شوہر سے امیدیں لگا کے رکھتی ہیں، لیکن اپنے باپ باپ سے کچھ نہیں یہ لے گی۔ شوہر کے انتقال کے بعد بچے نہ ہوں تو پھر اس کو ملتا ہے 1/4، اور بہن اگر ساتھ ہو تو پھر بہن کو باقی سارا مل جاتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے کم حصہ بیوی کا ہوتا ہے اپنے مال میں شوہر کے، بلکہ اس کے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی کم۔ تو یہ سمجھتی ہے میرا مال ہے، شوہر کا مال بھی، اور اپنے بھائیوں کو تو معاف کر دیتی ہے، اور شوہر کو اگر دوسری شادی بھی کرنا چاہے تو مال کے لیے کرنے نہیں دیتی، اور اپنے بھائیوں کو یہ مال معاف کر رہی ہے، اور مال ہی کی وجہ سے شوہر کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتی۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے بہرحال ان عورتوں کا، بل ان کو اپنے حصے لینے چاہیے۔